اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی جو ہے وہ شان میں اضافہ کرے گی۔ دیکھ لو میلاد میں اضافہ ہو رہا ہے، دیکھ لو حضور کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے، دیکھ لو حضور کی شان کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھ لو حضور یہ دو چار مولوی شان گھٹا کے اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، جہنم کو بھی تو اللہ نے بھرنا ہے۔ دیکھو یہ عقل کہ جس کے بعد ایمان نہیں ہوتا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آج دنیا دیکھے گی یہ باتیں کہ جس کے بعد ایمان نہیں ہوتا عقل بھی نہیں ہوتی۔ اس بات پہ اعتراض کیا، حضور علیہ السلام خواب میں آئے، بیداری میں آئے۔ ہمارا حضور کا خواب میں آنا بھی ہم سمجھتے ہیں محبت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ حضور کا خواب میں آنا بھی ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں آنا، یہ بات طے ہے۔ حضور کا ادب احترام اسی طرح ہوگا جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا تھا۔ تو ان کو اتنی بھی عقل نہیں رہی کہ ہم اس مسئلے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لائے، یہاں جنازہ کے شرکت کے حوالے سے جنازہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فیض دینے کے لیے تشریف لائے، کیونکہ بڑا جب آتا ہے فیض دینے آتا ہے، چھوٹا بڑے کے پاس جائے گا فیض لینے جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمیں اتنے جوتے پڑیں گے کہ حاضر و نادر ثابت ہوتا ہے، تم اس کو گستاخی کہہ رہے ہو تو یہ تسلیم کرو کہ حضور حاضر نادر ہو سکتے ہیں، حضور حاضر نادر ہیں، تمہارے عقیدے میں تو یہ کفر ہے۔ اب یہ اعتراض کر کے حضور کی محبت جتلانا کہ حضور کی گستاخی ہو گئی، تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ اپنا فتویٰ اپنے اوپر لگا لو کہ جو حاضر نادر مانے وہ کافر۔ تمہارے غلام خان کا فتویٰ، تمہارے دیگر جید اکابرین کا فتویٰ اور فیصلہ، گنگوئی کا فتویٰ رشیدیہ میں اٹھا کر دیکھو، حاضر نادر جو مانے وہ کافر، مشرک، بے ایمان، اور پتہ نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ اب یہ مولوی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے کہ حضور کی بے ادبی ہو گئی، حضور علیہ السلام تو حاضر نادر مانا ہے، تو فتویٰ تمہارا ہی لگا۔ حاضر نادر نہیں مانتے، بے ادبی کیسی؟ کچھ تو عقل کا علاج کراؤ۔ دیکھو جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس کے بعد عقل بھی نہیں ہوتی، کیسی بد نصیبی کی بات ہے، اعتراض کر کے پھنس گئے۔ اب الٹا جواب دو، حاضر نادر مانتے ہو تو آگے چلیں، نہیں مانتے بے ادبی کیسی، اعتراض کیسا، سوال کیسا؟ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ باقی حضور کا آنا جسمانی ہے، حضور کا آنا حقیقی ہے، حضور کا آنا حضور کا ہی آنا ہے، نہ کوئی کاپی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور کسی قسم کا جو ہے کہ مشابہت ہو سکتی ہے۔ اور میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ تو جب اس پہ بھی ہم متفق ہیں کہ حضور کا خواب میں آنا حقیقت میں آنا برابر ہے، اب بتاؤ حاضر نادر ہے، یہ تمہارے عقیدے کے خلاف۔ اب اعتراض کرنے والے کا پہلے ہی جو ہے کمر ٹوٹ گئی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو حاضر نادر نہیں مانتا، اعتراض کرنے سے پہلے سوچا نہیں۔ اور یہ بھی بتانا کہ جب وہ قبر میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو کس کے پیچھے پڑھتے ہیں، یا کس کے امام بنتے ہیں تو پیچھے کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہ ساری وضاحتیں بتاؤ تاکہ پتہ چلے کہ اعتراض کرنا تو آسان ہے مگر اس کو سچائی اور دلائل کے ساتھ نبھانا یہ مشکل کام ہے۔ اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اور بچہ بچہ اس نعمانی سے اور دیگر جو بھی ہے ان کو تو پتہ نہیں کتنی کتابوں میں یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، 140 کتابوں میں تو ہم نے ان کو جواب دیا۔ کہیں کہیں سے وہ بارش کی طرح جیسے مینڈک ٹر ٹر کرتے ہیں، کوئی ادھر سے نکل کے آ رہا دیکھو، کوئی ادھر سے، لیکن جس کو جب یہ جواب ملے اس کے تعزیے ٹھنڈے ہو، اس کی ساری جو ہے نا ایکڑی شیخی چرب زبانی سب جو ہے نا ادھر ہو گئی۔ بعضے تو جوتے چھوڑی کے بھاگے ہیں کہ تم اس پہ اعتراض کرتے ہو، حاضر نادر مانو، پھر یہ کہا حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، پھر اس کے بعد بتاؤ کہ وہ تو آگے کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا کے آگے بحیثیت امام کے ہی کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت کے پیچھے نمازی ہیں، لہٰذا اب اس میں بے ادبی کہاں سے ہوگی؟ معلوم ہوا اعتراض کر کے تو پہلے حاضر نادر ماننا پڑے گا، اور حاضر نادر نہیں مانتے تمہارا اعتراض ہی ختم ہے۔ تم نے خود ہی اس بات کو جواب دے دیا کہ حقیقت میں اس میں تو اعتراض کی بات ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا حضور صلی اور حاضر نادر کے متعلق میں اپنے عام مسلمانوں کو، ایک سادہ مسلمانوں کو ایک ایسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بڑے سے بڑے مولوی، موٹے سے موٹے مولوی، کتنا ہی ہیوی ڈیزل ٹینکر ہو،
اس کے سامنے میری یہ بات رکھ دو، انا ارسلنا کا شاہدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھیجا ہے حاضر و ناظر۔ بولا یہاں مانے گواہ ہے؟ میں نے کہا یہاں مانے حاضر و ناظر ہے۔ او مولوی کہتا ہے یہاں مانے گواہ۔ میں نے کہا گواہ بھی وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہوتا ہے۔ بولا بس وہ جو کچھ ہوتا ہے مگر گواہ مانے کریں گے، گواہی سنی بھی ہوتی ہے، گواہی دیکھی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کو حاضر ناظر کے معنی، میں نے اس مولوی سے کہا کہ مولوی صاحب ابھی فیصلہ کر کے ختم کرو، اگر شاہدہ کا معنی حاضر تیرا مولوی لکھ دے مان لے گا؟ نے کہا اگر میرے مولوی نے حاضر ناظر لکھ دیا میں دیوبندی مذہب چھوڑ دوں گا، میں دیوبندیت کو چھوڑ دوں گا، اگر شاہدہ کا معنی اس کے معنی وہ حاضر دکھا دو ہمارے مولوی سے۔ میں نے کہا ختم کرو جھگڑا، یہ دیکھو اپنے مولوی کی کوئی نماز کی کتاب لے آؤ ترجمے والی، چاہے دارالعلوم کراچی کی لے آؤ، بنوری ٹاؤن کی لے آؤ، اشرفیہ کی لے آؤ لاہور کے، یا دیوبند کی چھپی ہوئی لے آؤ، دنیا کی جو بھی نماز کی کتاب لے آؤ اور نماز جنازے کی دعا نکالو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ آگے تو ہمیں مقصد ہی نہیں ہے، یہاں شاہد کا لفظ موجود ہے۔ میں نے کہا دیکھ تیرے مولوی نے لکھا حاضر، دعا واسطے مغفرت کی اس میت کے، حاضر میت کے۔ میں نے کہا ایک میت کو حاضر مان لیا اور